علیہ وسلم جو ہیں ان سے ایک صحابی تھے، انہوں نے پوچھا کہ عن النواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاسم، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے۔ بڑی بنیادی سوال تھا، تو آپ نے فرمایا البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی صدرک۔ کوئی لمبی چوڑی تعریف فقیہانہ نہیں فرمائی، آپ نے فرمایا کہ البر حسن الخلق، حسن اخلاق جو ہے یہ نیکی ہے، اس میں تمام چیزیں آ گئی ہیں، تمام اچھائیاں حسن خلق میں آ جاتی ہیں۔ اس میں لوگوں سے سلوک بھی آ جاتا ہے، ان کو آرام پہنچانا بھی آ جاتا ہے، ان کی مدد کرنا بھی آ جاتا ہے، ان کی زیادتیوں پر صبر کرنا بھی آ جاتا ہے، ان کو تکلیف نہ پہنچانا بھی آ جاتا ہے۔ گویا حسن اخلاق جو ہے یہ ہر جگہ نیکی ہے۔ دوسری چیز فرمائی کہ الاسم ما حاک فی صدرک، اور گناہ وہ ہے کہ جو چیز تمہارے دل میں کھٹکے۔ اب دیکھیے کیسا پیمانہ لیا ہے۔ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو غلط کام کرتے وقت اس کے ذہن میں یہ خیال نہ ہو کہ میں یہ غلط کام کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد ہے کہ نیکیاں یہ حلال اور حرام بالکل واضح، الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، لیکن ان کے درمیان بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں کھٹک ہوتی ہے کہ پتہ نہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے، ایک شک سے ہوتا ہے۔ تو فرمایا جو چیز کھٹ کے اس سے باز رہنا جو ہے یہ ورع ہے اور یہ تقویٰ ہے۔ اس کا جو ہے جس نے اہتمام کر لیا گویا اس نے وہ گناہ سے بچ گیا۔ ظاہر ہے جو اس باڑ کے قریب بھی نہیں گیا جہاں اندر جو ہے وہ زہریلے پودے لگے ہوئے ہیں، تو زہریلے پودوں کا تو اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا، وہ تو دوسری کا حدود اللہ فلا تقربوها۔ چنانچہ یہ حکم ہوا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہے، ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اب تو یہ پھاند کے اور روکتے ہوئے چلے جاتے ہیں نا، نہیں، وہاں یہ ہے کہ ان کے قریب بھی نہ جائیں۔ تو فرمایا نیکی حسن اخلاق ہے، اور حسن اخلاق اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، یہ اپنے گھر والوں سے بھی ہے، اپنے پڑوسیوں سے بھی ہے، اپنے بچوں سے بھی ہے، اور اپنے جو مخالف عقیدہ رکھنے والے ہیں ان سے بھی، ایک اجنبی سے بھی ہے اور ایک دوست سے بھی ہے۔ ہر ایک جگہ جو ہے یہ حسن اخلاق کا مظاہرہ جو ہے، اور اس کا اثر بھی جو ہے اسی وجہ سے سب سے زیادہ وسیع ہے۔ چنانچہ جب مسلمان بحیثیت ایک حکمران قوم کے سامنے آئے ہیں دنیا میں، تو اس وقت بھی ان کا مظاہرہ جو ہے وہ خیر قوم میں جو ہے ان کا بھی ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو اخلاق کا درس تھا یہ اس وقت بھی نمایاں تھا جب کہ دوسری طرف ان کے بد اخلاقی کی انتہا پر تھے۔ صلاح الدین ایوبی کا زمانہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 500-600 سال کے بعد کا زمانہ ہے، لیکن اب آپ یہ دیکھیے کہ جب عیسائیوں نے بیت المقدس کو فتح کیا تھا تو اس وقت خود عیسائی مورخین لکھتے ہیں کہ انسانوں کے گھوڑوں کے جو ہے ٹخنوں اور ان کے خون سے جو ہے ندیاں بہہ رہی تھیں وہاں، لیکن صلاح الدین جب آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جس سے جانا ہے وہ اپنا سامان لے کے نکل جائے، اس بات کی بھی اجازت دی۔ کوئی ایک آدمی بھی جو ہے انہوں نے قتل نہیں کیا اس کی وجہ سے۔ اور لین پول حالانکہ ایک عیسائی مورخ ہے، وہ یہ لکھتا ہے کہ اس میں تمام شرافت، نیکی، بہادری، سب چیزیں جو تھی یہ مسلمانوں کی طرف تھی، حالانکہ اس کو تو صلیبیوں کی حمایت کرنی چاہیے تھی، لیکن نہیں، اس نے کہا کہ تمام چیزیں جو ہے شرافت اور بہادری بھی ان کے پاس تھی اور شرافت بھی ان کے پاس تھی۔ انہوں نے اپنے دشمنوں کے ساتھ وہ سلوک کیا جس کا کوئی ان کا دشمن تصور ہی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ان کی جو ہے تمام زیادتیوں کے باوجود ان کو اجازت دی کہ وہ اپنا وہاں جانا، جو رہنا چاہیں وہاں وہ رہیں، اور جو جانا چاہیں وہ وہاں جا سکتے ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی مثال نہیں ہے کہ کسی قوم نے کسی سے کوئی ٹیکس لیا ہو اور جب وہ یہ سمجھے کہ اب میں یہاں حکومت نہیں کر سکتا ہوں، حکومت کی جو ذمہ داری ہے پوری نہیں کر سکتا تو وہ اس کو ٹیکس واپس کرے۔ یہ دنیا کے اندر واحد مثال ہے کہ ہمس کے اندر سے جب مسلمانوں وہاں، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے کہ جب انہوں نے دیکھا دوسری ایران کی طرف جب فوج کی ضرورت پڑ گئی اور انہیں وہاں سے اس جگہ کو چھوڑنا پڑ گیا، تو ان لوگوں نے کہا
کہ آپ کا ہم نے یہ ٹیکس جزیہ اس لیے لیا تھا کہ ہم آپ کی جان اور مال کی حفاظت کریں گے، کیونکہ اب ہم آپ کی جان اور مال کی حفاظت نہیں کر سکتے، اس لیے ہم ٹیکس واپس کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ آپ دیکھیں، یہ دنیا کی واحد مثال۔ پھر وہاں کیا ہوا، جب انہوں نے یہ ٹیکس واپس کیا تو جو حملہ آور ہوتے تھے مقابلے میں، وہ تو عیسائی تھے نا، وہ رومی، وہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ انہی لوگوں کو واپس لے آ۔ اپنے جو ہم مذہب ہے ان کے لیے وہ نہیں، خیر مقدم کرنے کے لیے، جو ان کو ہم مذہب نہیں ہیں ان کے لیے دعائیں مانگ رہی ہیں کہ یا اللہ ایسے لوگوں کو تو پھر ہمارے پاس لے آ۔ تو یہ جو ہے حسن اخلاق کا دائرہ یہ اس قدر وسیع ہے کہ اس کو پوری زندگی کے اندر بھی سمجھنا چاہیے۔ یہ ہم میں جو کہتے ہیں کہ حسن اخلاق سے بات کرنا چاہیے، یہ اس سے نہیں، اس سے بہت آگے ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اچھا، ایک تو یہ فرمایا کہ جو چیز تمہیں کھٹکے اس سے مجتنب رہو، وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، جو چیز تمہارے دل میں کھٹکے، ایک تو گناہ کے لیے بتایا، یہ ایک سب سے بڑا پیمانہ ہے میرے خیال میں۔ یہ چیز اگر انسان کے ذہن میں رہے کہ یہ گناہ ہے تو پھر وہ کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کے قریب بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ بڑے گناہ تو سب کو معلوم ہے، چوری کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، زنا کرنا ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہے، خیانت ہے، بددیانتی، یہ تو سب کو معلوم ہے۔ لیکن چھوٹی چھوٹی چیزیں کھٹک والے جو ہیں، جو ان سے بچ جائے گا وہ بڑی چیزوں، بڑے گناہوں کے پاس کیسے جائے گا۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، اور تم یہ گناہ کہ اس چیز کو گناہ فرمایا کہ تم یہ پسند نہ کرتے ہو کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اگر میں یہ کام کروں تو لوگوں کو معلوم نہ ہو۔ یہ ہے ایک گناہ کا دوسرا معیار، یعنی جب آپ کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کیوں چاہیں گے کہ لوگوں کو معلوم ہو؟ لوگوں کو پھر معلوم ہو، جان لے کہ میں اگر سچ بولتا ہوں تو سچ بولوں، اگر امانت دار ہوں تو لوگوں کو معلوم ہو۔ اس میں چھپانے کی کیا بات ہے؟ آدمی چھپاتا وہی چیز ہے جس میں کوئی برائی کا پہلو ہو۔ تو فرمایا کوئی چیز جو وہ چیز جس کو کہ تم سمجھتے ہو کہ لوگوں کو اس کی اطلاع نہ ہو، لوگوں کو اس کا علم نہ ہو، اس کو چھوڑو، یہ گناہ ہے۔ ایک تو وہ چیز جس سے تمہارے دل میں کھٹک پیدا ہو، دوسری یہ ہے کہ تم ایسی چیزوں کو جنہیں تم یہ پسند نہیں کرتے کہ لوگوں کو معلوم ہو، ان کو چھوڑو۔ یہ ہے گناہ کی وہ تعریف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام آدمی کو بتائی، اور اس کو ہم اپنے سامنے رکھیں تو پھر دیکھیے معاشرے میں کیا تبدیلی آتی ہے۔ اور وہاں تبدیلی کیوں آئی؟ اس وجہ سے آئی کہ آپ کے یہ معیار جو تھے وہاں کے صحابہ کرام کے سامنے تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون۔ خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔ والانعام خلقها لکم فیہا دفء ومنافع ومنها تأکلون۔ ولکم فیہا جمال حین تریحون وحین تسرحون۔ وتحمل اثقالکم الی بلد لم تکونوا بالغیہ الا بشق الانفس ان ربکم لرؤوف رحیم۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون۔ وعلی اللہ قصد السبیل ومنها جائر ولو شاء لہداکم اجمعین۔ سورۃ النحل کا پہلا رکوع میں نے تلاوت کیا۔ ان آیات کا ترجمہ اور مختصر تفسیر عرض کرنے سے پہلے حکیم صاحب اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے، انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے حسن خلق کے بارے میں جو بعض حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی، اس بارہ میں مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر میرے ذہن میں گھومنے لگا۔ میں نے چاہا کہ اس مجلس میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ یہی بات کہ بہت پیارے انداز میں، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا،
یہ صاحب کا حوالہ حکیم صاحب نے دیا نا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔ دو باتیں نے، خلق ہے ظاہری جسم کی بناوٹ، یہ تو نظر آتا ہے جسم، خلق بھی آپ کا خوبصورت بنایا، اور دوسری طرف خلق کے اندر جو اوصاف ہوتے ہیں، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی کر، جس نے بنایا تجھے اس کے کمال کی قسم، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی کر۔ بالکل حکیم صاحب صحیح فرما رہے تھے کہ یہ قوت پیچھے نہ ہوتی تو باتیں تو سب لوگ کرتے ہیں، کون مانتا ہے؟ ساری دنیا ایک راستے پر چل رہی تھی، دریا کا بہاؤ اور طرف تھا، آپ نے بند باندھ دیا، تو بند اسی طرح بند آنے کہ ایک طرف قرآن مجید کی تاثیر تھی، دوسری طرف اللہ کے رسول علیہ السلام کا اخلاق تھا۔ لوگوں نے پوری طرح دیکھ لیا کہ اس آدمی میں کوئی عیب نہیں نظر آتا، جو مخالفت کرتے تھے وہ بھی شرمندہ ہوئے اور دوسرے بھی آہستہ آہستہ ساتھ چھوڑ گئے کہ ایک شریف آدمی کا خواہ مخواہ تم کیوں مقابلہ کرتے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ سورہ نحل ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب دین کی دعوت دی، لوگوں نے مخالفت کی، اور سب سے بڑا جھگڑا جس پر لڑائی ہوتی تھی، ورنہ آپ کی شرافت کو مانتے تھے، صادق اور امین مانتے تھے، امانتیں رکھواتے تھے، آپ نمازیں پڑھتے تھے، طواف کرتے تھے، ختنہ کرتے، ان چیزوں پر اعتراض نہیں تھا، یہ تو پہلے بھی ان میں موجود تھیں، وہ ایسے بے دین نہیں تھے کہ انہیں دین کی خبر نہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی ذریت تھے، عقیقہ چل رہا تھا، ختنہ چل رہا تھا، طواف کعبہ تھا، عرفات جاتے تھے، نماز بھی ان میں ایک قسم کی موجود تھی، کوئی بے دین نہیں تھے، صدقہ خیرات بھی کر، جھگڑا تو تھا وہ شرک پر۔ جب اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام توحید کا آواز کرتے تھے نا، ہمیشہ سے جنگ انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں کی اسی بات پر ہوئی۔ آپ اور باتیں نیکی کی جتنی مرضی کہیں، کسی کو کیا اعتراض ہے، کوئی عمل کرے یا نہ کرے، کہے گا یار بہت اچھی بات۔ جب آپ یہ کہتے ہیں نا اجعل الآلہۃ الہٰ واحدا، کہ تم نے اتنے دربار بنا رکھے ہیں، اتنے آستانے ہیں، اتنی درگاہیں ہیں کہ یہاں سے بھی حاجتیں پوری ہوتی ہیں، کوئی نہیں، اس دنیا کا بنانے والا بھی ایک ہے اور اس کا انتظام کرنے والا بھی ایک ہے، اس لیے اسی سے سب کوئی مانگنا چاہیے، اس کے آگے جھکنا چاہیے، اس کا حکم ماننا چاہیے۔ یہ لڑائی ہے، اس پر سارے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کہ تم نے سارے دربار اجاڑ دیے اور کہتے ایک ہی اکیلا کام کرتا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام بھی جب یہی بات کہنے لگے نا، دشمن ہو گئے۔ آپ نے جب کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، تو انہوں نے کہا اس لیے تو نے اکٹھا کیا، ہم تجھے سچا مانتے رہے، یہ عجیب بات تو نے کہہ دی کہ کوئی کچھ نہیں کرتا، صرف اللہ کرتا ہے، ان ھذا لشیء عجاب، یہ نہیں ماننے والی بات، اتنے بزرگ ہیں ان سے کام نہیں ہمارے پورے ہوتے، اکیلا خدا۔ مخالفت کرتے رہے، دشمنی کرتے رہے، اور دو باتیں بہت طنز کے طور پر کہتے تھے کہ ایک تو آپ کہہ رہے ہیں بڑی دیر سے کہ اگر میری باتیں نہ مانو گے تو جو رسول پہلے بھی آتے رہے ان کے جٹانے والے ہلاک ہو گئے، تم پر بھی عذاب آ جائے، تو لے آؤ عذاب۔ یہ قرآن مجید میں ان کا تمسخر کئی جگہ نقل ہوا کہ وہ عذاب کیوں رکا ہوا، لے آؤ، جس دن آ جائے گا دیکھ لیں گے، پھر ہم توبہ کر جائیں گے، لاؤ عذاب۔ اور دوسری یہ بات کہتے تھے کہ اگر تیرے اوپر فرشتے اتر سکتے ہیں اور وہی لے کر آ جاتے ہیں تو ہم نے کیا گناہ کیا، ہم تو تجھ سے زیادہ امیر ہیں، ہمارے بنگلے ہیں، ہمارے نوکر چاکر ہیں، تیرے پاس تو نوکر چاکر بھی گلیوں میں جوتیاں چٹکاتا پھرتا، ہمارے پاس کیوں نہیں فرشتے آتے، یہ کہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں توحید کا بیان کیا، اور اس میں زیادہ حوالہ چار پایوں کا دیا، کیونکہ چار پائے جو ہیں ان کے بارے میں لوگ بہت شرک کرتے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانور دیتا بناتا وہ ہے، ایک رونگٹا کسی نے پیدا نہیں کیا، مگر نظریں نیازیں لوگ ان کی درگاہوں پر چڑھاتے ہیں، بکرا لے کر چلے گئے، گائے لے کر چلے گئے، ریوڑوں کے ریوڑ جا رہے ہیں، داتا دربار جا رہے ہیں، فلاں جا رہے ہیں، وہاں دیکھیں پکتی ہیں، پیدا اللہ کرتا رہتا، نیازیں دوسروں کی، شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت حوالہ یہاں جانوروں کو دیا، اور یہ سورہ نحل جو ہے اس کو علماء امت نے، جیسے قریشی صاحب کہہ رہے ہیں قرآن پڑھیں، سورۃ النعم کہا ہے کہ اس میں نعمتوں کا اتنا بیان کیا نا، نعمت پر نعمت اللہ تعالیٰ بیان کرتا جا رہا کہ کوئی حیا کرو، بناتا میں رہا ہوں، کس نے ایک بال پیدا کیا، کوئی قطرہ برسایا کسی نے، کوئی پودا اگایا، میرا حق ماننے کی بجائے، میرا شکر ادا کرنے کی بجائے، جب شکر ادا کرنے کا وقت آتا تم دوسروں کے گن گاتے ہو۔ میرا نام اگر کوئی لے دے کہ یار اللہ دیتا ہے، تمہارے پیٹ پھول جاتے ہیں، اللہ
یہ تو کوئی گستاخ ہے۔ اور اگر دوسروں کا کہتے رہیں فلاں دیتا وہ داتا ہے غریب نواز بڑا خوش ہوتا ہے، اذا ہم یستبشرون، اللہ کہتا خوش ہوتے ہیں جب دوسروں کا نام لیتے ہیں۔ جنہوں نے ایک ذرہ نہیں پیدا کیا ان کی تعریفیں کی جائیں تو خوش ہوتے ہیں، اور میرا نام اشمعزت قلوب الذین، جن کے اندر صحیح عقیدہ نہیں ان کے دل بھجتے ہیں۔ بہت پڑھتے ہیں کہ یہ کون گستاخ کھڑا ہو گیا اللہ اللہ ہی کرتا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو تم کہتے ہو عذاب کیوں نہیں آتا، عطا امر اللہ، اللہ کا حکم آ گیا، کیا آئے گا نہیں، آ گیا ہے، وقت آ گیا کہ رسول تم سے ہجرت کر جائے، اور اگر اسی روش پر تم رہے تو عذاب آ جائے گا، تمہارا بھی اسی طرح ستیہ ناس ہوگا، برباد ہو جاؤ گے جیسے پوری۔ اب اللہ کا حکم نافذ ہو چکا ہے، سنبھل جاؤ، چلو سنبھل گئے۔ قریش کو اللہ نے توفیق دے دی، تھوڑے سے مارے گئے میدان احد میں، بدر میں، باقی اسلام ہی لے آئے، زیادہ کوئی اسلام نصیب ہو گیا، وہ حشر نہیں دیکھا پہلی متورہ۔ تو اللہ نے فرمایا کہہ دو کہ اللہ کا حکم تو آ گیا، فلا تستعجلوا، کیوں تم بے وقوفی سے اس کو جلدی مانگتے ہو کہ جلدی لے آ جلدی لے آ، وہ تو تمہارے سر پر منڈلا رہا، سمجھ جاؤ بربادی کے لمحے آ رہے ہیں۔ رسول نے جب شہر چھوڑا تم نے توبہ نہ کی تو برباد تو ہونا ہی ہے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون۔ اب اس بات کا جوڑ اس کے ساتھ کیا ہے کہ اللہ پاک ہے اور وہ بلند و بالا ہے اس شرک سے جو تم کرتے ہو۔ کہاں تمہارا یہ شرک اور کہاں اس کی شان پاک؟ کوئی باتیں ہیں اس کی شان کے مطابق جو تم نے کر رکھی ہیں کہ بنانے کے بعد وہ تھک گیا، عاجز آ گیا، اکیلے سے دنیا چلتی نہیں کہ اب لوگوں کو محک میں اس نے حوالے کر لیے۔ اللہ کو پہچانو، اگر اس کی اعلیٰ شان کو تم جانتے تو کبھی یہ شرک کی باتیں نہ کرتے۔ یہ اسی وقت گڑی جاتی ہیں جب سمجھتے ہیں کہ دنیا بنا بیٹھا، اب چلائی نہیں جاتی، ایک صدر جو ہے سارے سلطنت کو کیسے کنٹرول کر سکتا ہے، وہ دارالحکومت میں بیٹھا ہے، نیچے کمشنر ہیں، ڈی سی ہیں، اس نے محکمے، یہی مثالیں دیتے کہ ہے اللہ ایسا ہے، تعالی تمہارے اندازوں سے بہت بلند و بالا، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اللہ کیا ہے۔ اس کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اپنی سلطنت کے حصے بکھرے کرتا پھرے؟ وہ پاک ہے، اس میں کوئی خامی نہیں، نہ وہ عاجز ہے نہ بے بس ہے، کیوں دوسروں کے حوالے کرے، پاک۔ یہ اس کے ساتھ عذاب کے لیے ذکر ہوا کہ جو لوگ تھوڑا بہت کبھی ڈرتے تھے نا کہ عذاب آ جائے گا یا قیامت کے دن پکڑ ہوگی، تو ساتھ ہی چالاک لوگوں نے یقین دلا دیتے تھے کہ اتنے بزرگ ہیں یہ اللہ سے نمٹ نہیں لیں گے، خود ہی اللہ کو سنبھال لیں گے، فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تم نظریں نیازیں دیتے رہو، ہمارے ہاتھ چومتے رہو، درگاہوں پر حاضری دیتے رہو، کوئی نیک عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ کتنے نیک عمل تم کرو گے؟ ہاں، نیکیاں کرنے کے بعد بھی پتہ نہیں اللہ قبول کرے گا۔ یہ آسان راستہ، کسی بزرگ کا دامن پکڑو یہ چھڑا لے گا۔ اللہ نے کہا عذاب آ گیا ہے اور قیامت کے دن بھی آ کر رہے گا، تو جو تم نے شریک بنا رکھے ہیں سب افسانے ہیں، من گھڑت باتیں ہیں، کوئی وہاں نہیں آئے گا اللہ کا ہاتھ پکڑنے کے لیے، وہ تنہا فیصلہ کرے گا۔ وہ ان چیزوں سے پاک ہے جو تم نے بنا رکھی ہیں، کہاں اس کی بلند شان اور کہاں یہ جعلی افسانے۔ اور جو تم کہتے ہو کہ اگر فرشتے اس پر اترتے ہم پر کیوں نہیں اترتے، یہ مذاق ہے نا بہت۔ ہاں، یہ اللہ ہر ارے کہہ رہے ہو کہ دیتا ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اللہ اپنا روح دے کر اپنے حکم سے اپنے ان بندوں پر فرشتوں کو اتارتا ہے جن کو اپنے بندوں میں سے وہ چن لیتا ہے۔ وہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، یہ بنگلے کوٹھیاں لباس نہیں دیکھے جاتے، وہ اللہ نے پیدا ہی ایسے کیے ہوتے ہیں، پیدائشی طور پر ان میں ایسے اوصاف اور قابلیت ہوتی ہے کہ وہ نبوت کے تاج کے لائق ہوتے ہیں۔ نبوت کو سونے کا تاج ہے یا پٹا سونے کا کتے کے گلے میں ڈال دیا جائے، گدھے میں، یہ نبوت کوئی بہت اعلیٰ اوصاف کے حامل لوگ پیدا اللہ کرتے ہیں، ان کو دی جاتی، چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ اور یہاں دیکھ لیں آپ، اللہ نے جو وحی نازل ہوتی ہے اس کو روح کہا، اللہ روح دے کر فرشتوں کو اتارتا اپنے حکم سے۔ اور یہی وہ بات ہے من امر ربی جس کے بارے میں مودودی صاحب نے بھی لکھا ہے، اسلائی صاحب نے بھی لکھا ہے، ابن عباس بھی کہتے تھے کہ یار کس چکر میں تم پڑ گئے یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی۔ صوفیوں نے سارا اپنا افسانہ اسی پر کھڑا کر رکھا کہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہہ دے روح میرے رب کا امر ہے، وہ کہتے ہیں امر تو پھر اللہ کا ہے، صحیح ہے نا، اس لیے بندہ اللہ ہی ہے بھائی۔ وہ کہتے ہیں نامرادو یہاں روح وہی ہے تو قرآن جگہ جگہ کہتا ہے نا کہ فرشتوں کو روح دے کر اتارتا ہے، جیسے جسم میں جان آ جاتی ہے روح، تو یہ جسم جو ہے باڈی یہ زندہ ہو جاتی ہے، اسی طرح جب روح نازل ہوتا ہے وہی نازل ہوتی ہے تو مردہ قوم میں اور مردہ افراد زندہ ہو جاتے ہیں، ایمان آ جاتا ہے ان میں اعلیٰ کردار پیدا ہو جاتا ہے، حقیقی روحانی زندگی انہیں نصیب ہوتی ہے۔ یہ ایک جگہ نہیں کئی جگہ قرآن میں یہی بات کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا،
اللہ کے رسول تیری طرف بھی ہم نے یہ روح بھیجا ہے اپنے